مذاکراتی کمیٹی کے ارکان اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. اس کے مطابق ہم نے ان کو یہ ایگری کرایا ہے کہ وہ ڈی چوک نہیں آئیں گے اور وہ جو ایریا ہم ان کے لیے الاٹ کریں گے اسی کے اندر رہیں گے اور نہ وہ بلو ایریا کی طرف آئیں گے. جلسہ یا جو بھی کرنا چاہیں وہیں کریں گے. حکومت راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بنے گی اور حکومت وہاں کو جو کھانے پینے کی چیزیں آئیں گی اس میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے اور ایک اچھے ماحول سے ہمارا معاہدہ طے آ گیا. اور مجھے یقین ہے کہ جمعیت العلماء پاکستان اور ان کے ساتھی آئین کے جمعیت العلماء اسلام آئین کے دائرے میں رہ کر اور قانون کے دائرے رہ کر اپنا پروگرام چلائے گی اور جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلے اس کے مطابق اس پر مکمل عمل درآمد کریں گے. اور یہ یقین دانی انہوں نے ہمیں کرائی ہے. اور آج اکرم درانی سے پریس کانفرنس بھی ہوئی, انہوں نے بھی یقین دلایا کہ ہم ریڈ زون میں نہیں جائیں گے. تو انشاءاللہ تعالی پرامن پروگرام ہوگا اور ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں. قافلے ملک بھر سے آئیں گے, ان کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ جو کنٹینر لگائے گئے ہیں اور جو خدشہ تھا کہ ڈنڈا بردار جتھے ہوں گے, یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے ایسا کوئی ماحول نہیں ہوگا؟ دیکھیں, جب تک معاہدہ نہیں ہوا تھا یہ خدشہ تھا. ابھی کوئی ایسا خدشہ نہیں ہے, راستے کھلے ہوں گے, کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی اور ان کو اپنا پروگرام. اچھا, جے یو ایف کیا وزیر اعظم کے استعفے کے مطالبے سے دستبردار ہو گئی ہے؟ دیکھیں, ہماری ان سے میرے خیال میں کل بھی 2 میٹنگ ہوئی, ٹیلی فونک باتیں بھی ہوئی, آج بھی رابطہ رہا. کوئی ہمارے سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوا کہ پرائم منسٹر استعفیٰ دے یا ارلی الیکشن ہو. مطلب پشاور موڑ یہ اتوار بازار کے ساتھ روڈ پہ نہیں ہوگا. ان سے جو معاہدہ ہے ہم نے ایگزیکٹ جگہ بتا دی ہے. وہاں پر کافی کھلا گراؤنڈ ہے, کوئی 20-30 ایکڑ کی زمین. اتوار بازار کی جو پارکنگ ہے اس کے ساتھ ملک کا جو گراؤنڈ ہے وہاں کوئی شورٹی کوئی سالسی کسی کی یا زبانی کلامی ہے. یہ ایسے ہے کہ چونکہ ایڈمنسٹریشن کا کام ہے, ایڈمنسٹریشن اور ان کا ریٹن ایگریمنٹ ہو چکا ہے, سائن ہو چکا ہے اور انہوں نے ایشورنس دی ہے کہ ہم اسی گراؤنڈ میں جلسہ کریں گے اور آگے اس سے آگے نہیں آئیں گے. لوگوں کی پریشانی یہ ہے کہ مولانا صاحب آ رہے ہیں اور اس کے بعد دھرنا دے دیں گے, بیٹھ جائیں گے. ایسی کمٹمنٹ ہے کہ جو انہوں نے طے شدہ ٹائم دیا ہے 31 کو وہ آئیں گے اور یکم کو جلسہ کر کے چلے جائیں گے؟ دیکھیں, وہ آئیں بیٹھیں, لیکن ہم یہ ایشورنس ان سے لے لی ہے کہ روڈ بند نہیں ہوگا, لوگوں کو تکلیف نہیں ہوگی, تعلیمی ادارے کھلے رہیں گے, کسی کو راستے نہیں روکے جائیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اگر وہ بیٹھے رہے پرامن, ان کا حق ہے اپنا احتجاج کرنا, پرامن احتجاج کو ہم نہیں روکیں. تو وہ پروگرام لگا رہے ہیں, پکڑ دکڑ بھی کیے, کوئی گرفتاریاں بھی کی ہیں. صرف جلسے کے مقام سے جو باقی نکات ہیں ان سے طرف سے کوئی اور مطالبات کیے گئے تھے؟ کیا چیز؟ یعنی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ معاملات طے پا کے وہ صرف جلسے کے مقام کی حد تک ہے یا کوئی اور مطالبات؟ ہمارا ڈیڈ لاک تھا اسی مقام کا تھا کہ کہاں پر ہو یا نہ ہو. باقی چھوٹی چھوٹی باتیں جب ایک معاہدہ ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں خود ختم ہو جاتی ہیں. یہ معاہدہ سر آپ کا صرف جے یو آئی سے ہوا ہے یا تمام اپوزیشن جماعتیں؟ اس وقت آج ایڈمنسٹریشن کا جو ہے جے یو آئی کا ریپرزینٹیٹیو ہے, لائر ہیں, ان کے درمیان جنہوں نے اپلیکیشن دی تھی کہ کہاں جلسے کی اجازت کی, تو وہ سارا معاہدہ ان رائٹنگ آ گیا ہے اور انشاءاللہ کاپیز آپ کے پاس پہنچ جائیں گے. صاحب یہ بتائیں کہ کنٹینر آپ کب اٹھوا رہے ہیں؟ بس اب مسئلہ ہی ختم ہو گیا, کنٹینر ہو یا نہ ہو, کیونکہ جب تک ہم دیکھیں گے کہ کیا وہ اپنے معاہدے پر پورا اترتے ہیں تو کنٹینر ہٹتے جائیں گے. یہ معاہدہ خٹک صاحب, یہ معاہدہ ان کا انتظامیہ کے ساتھ ہوا ہے؟ یہ معاہدہ ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے لیکن ریٹرن کام ایڈمنسٹریشن کا ہے کیونکہ فیصلے اور عمل انہوں نے کرا. ایک طرف معاہدے بڑے آسانی سے معاہدہ ہو گیا, بڑی ٹینشن تھی, دوسری طرف ایک دن کی سماعت پہ ضمانتیں مل رہی ہیں. عوام میں یہ تاثر جا رہا ہے کہ شاید کوئی ڈیل ہو رہی ہے پس پردہ اس کی کوئی؟ نہ میرے خیال میں نہ کوئی ڈیل ہے. ہم نے پہلے کہا ہم جمہوری لوگ ہیں, ہم نے پہلے دن سے کہا تھا کہ ہم جمہوریت میں ہر ایک کا حق ہے کہ اپنی آواز بلند کریں, اپنا احتجاج کر سکتے ہیں. اور ہم یہی بات لے کر ان کے پاس گئے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آئین کے مطابق کسی کو نقصان نہ پہنچے, کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے مطابق رکاوٹ نہ, ہم کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتے ہیں, لیکن آپ ہمیں یہ ذمہ داری دیں کہ اس میں کسی املاک کو نقصان نہیں ہوگا, کسی انسان کو نقصان نہیں ہوگا, روڈ بلاک نہیں ہوں گے, کوئی رکاوٹیں نہیں آئیں گی. تو وہ معاہدہ ہو چکا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ ون ون سچویشن رہی ہے آپ کی, نہ انہوں نے وہ استعفے سے بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں, ریڈ زون پہ بھی نہیں آ رہے, تو کیا بات کس بات پہ کرنے, کس بات پہ پھر وہ بات ہوئی جو آپ کے ساتھ انہوں نے؟ دیکھا, ہمارے ساتھ تو ایک ہی پوائنٹ ایجنڈا تھا
وہ تھا کہ کہاں پر، کیونکہ ہم نے ان کو یہ کہا تھا کہ کسی صورت میں ہم ریڈ زون میں اجازت نہیں دیں گے. اسی پر ڈیڈ لاک تھا، اس سے وہ پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے ایک جگہ خود ہی چوائس دی ہے، ہم نے دیکھا ہے آج، اور اس کو اپروول دے دی تو یہ مسئلہ ختم ہو گیا. ٹائم فریم دیا ہے انہوں نے، یہ دھرنا ہوگا، آزادی مارچ ہوگا، کتنے دن بیٹھیں گے، جلسہ ہوگا، کچھ اس ہم نے ایسی کوئی ڈسکشن نہیں ہے. اگر وہ دھرنا کرتے ہیں یا جلسہ کرتے ہیں یہ ان کی مرضی ہے، لیکن پرامن ہونا چاہیے، یہ گارنٹی ہم چاہتے ہیں. خٹک صاحب یہ تو این آر او نہیں آپ نے دے دیا جو مولانا کہہ رہے تھے کہ ہم کسی قسم کی فیس سیونگ لے کے مولانا جا رہے ہیں، نہ کوئی بات انہوں نے. دیکھو این آر او ہوتا ہے کہ اگر کسی ایسا معاہدہ ہو جس نے کوئی غلط کام کیا اور اس کو سزا مل رہی ہو اور اس کو معاف کر دیا، یہ تو حق ہے، جمہوری حق ہے. ہم نے بھی دھرنے کیے تھے اور انہوں نے بھی کیے، تو ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ اپنی شرط سے واپس ہو گئے. ٹاک ہے وہ مشترکہ طور پہ کیوں نہیں آئی، یا پھر اپوزیشن جو ہے آپ کے ساتھ کیوں نہیں کھڑی؟ نہیں، اصل میں کیونکہ رات کو سارے ادھر ادھر چلے گئے تھے. اکرم دورانی صاحب بنو چلے گئے، ان کے رشتے میں کوئی ڈیتھ ہو گئی تھی اور باقی اس وقت موجود نہیں تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپس میں بات فیصلہ، اور انہوں نے اپنی پارٹی سے کوئی اعتماد میں لیا ہوگا، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. اچھا آخری سوال ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے آپ لوگ جب آئے تھے 14 اگست کو اپارا میں پیٹ کے ساتھ، تو اپارا میں آپ لوگوں کا پڑاؤ ہوا تھا اور اس کے بعد ایک فورس بند کر کے آپ ڈی چوک آ گئے تھے. جب اس طرح کی جب وہاں پر آئیں گے وہ لوگ پشاور موڑ پر بیٹھیں گے اور کچھ ٹھہراؤ کر کے جب وہ لوگ آگے کی طرف جائیں گے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ تو آپ کے جو چل رہی ہوگی کیا گارنٹی ہے؟ میں جواب دیتا ہوں. جب ہم آئے تھے یہ اسپورٹس گراؤنڈ کے پاس، تو اس کے بعد گورنمنٹ نے، اس وقت انٹیریئر منسٹر نے، میرا خود ڈائریکٹ کانٹیکٹ تھا، انہوں نے ہمیں اجازت دی اور ان کی اجازت کے مطابق ہم ادھر آئے. ڈی چوک آئے تھے. کوئی مطالبات سامنے رکھیں کہ آگے مذاکرات کے لیے کوئی مطالبات ہیں ان کی، کس لیے آ رہے ہیں؟ آگے کوئی مسئلہ بنتا ہے تو مذاکرات ہوں گے، مسئلہ کوئی نہیں ہوگا تو کوئی مذاکرات نہیں. حکومتی کمیٹی کے سربراہ پرویز خٹک نے خوشخبری دی ہے اور کہا ہے کہ رہبر کمیٹی سے معاہدہ طے پا گیا ہے. حکومت اور اپوزیشن میں مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں. اپوزیشن نے مقامی انتظامیہ سے معاہدہ کر لیا ہے اور اپوزیشن ڈی چوک پر نہ آنے پر راضی ہو گئی ہے.